میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہمارا خلائی مخلوق سے مقابلہ تھا. بالکل ٹھیک. اب خلائی مخلوق ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. جناب بلاول بھٹو زرداری کی بے انتہا محنتوں کا نتیجہ ہے جو کل انتخاب ہونے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ان کے علاوہ کوئی پارٹی الیکشن چاہ ہی نہیں رہی تھی. تو انشاءاللہ کل کا سورج جو ہے وہ ایک نئے جو جذبے سے ابھرے گا. جمہوریت کی روشنی لے کے کل کا سورج انشاءاللہ طلوع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز. آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں اسپیشل. محترم ناظرین، انتخابی کمپین کل رات 12 بجے کی ختم ہو چکی ہے. آج 7 تاریخ آرام کا دن ہے. آپ اپنے ووٹرز کو جتنا کنوینس کر سکتے تھے آپ نے کر لیا. جو ریلیاں کر سکتے تھے، جو جلسے کر رہے تھے، جو کارنر میٹنگز کر سکتے تھے، مطلب کسی طریقے سے بھی جو آپ کمپین کر سکتے تھے وہ آپ نے کل رات 12 بجے تک کر لی. ماں سوائے ایک جماعت کے جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں. پی ٹی آئی آج بھی دربدر ہے. اسے کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے کینڈیڈیٹس کو پتہ نہیں ہے ہمارا سربراہ کون ہے، اور سربراہ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پارٹی کے زیر نگرانی کون سا کینڈیڈیٹ انتخابات میں حصہ لے رہا ہے. محترم ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بھرپور کمپین کی ہے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، میں بار بار کہتا رہا ہوں 365 دن سال کے ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ پولنگ کا جو دن ہوتا ہے شاید اس روز تو دھاندلی نہ ہو. اگر انجینئرڈ ریزلٹس نہیں آ جاتے تو شاید اس روز تو دھاندلی ہو، لیکن یہ پچھلے 3 ماہ جو ہم نے دھاندلی دیکھی ہے وہ تو اخیر ہے. پی ٹی آئی کو دیوار میں نہیں چنا گیا بلکہ زمین کی 7ویں تہہ میں گاڑ دیا گیا، اور کسی قسم کی کمپین نہیں کرنے دی گئی. انہیں انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا، اور ان کے جو امیدوار ہیں انہیں اٹھایا جا رہا ہے. اس وقت تقریباً 40 کے قریب ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اٹھائے جا چکے ہیں. باہر کیا کل کا دن کیسا ہوگا اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب چودھری اشرف جی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکریہ. چودھری صاحب، کل ہے انتخابات کا دن. کل پورے ملک میں انتخابات ہوں گے، جنرل الیکشن. تو اس میں آپ کی پارٹی تو بھرپور حصہ لے رہی ہے. جناب بلاول بھٹو زرداری نے بھرپور کمپین کی ہے. جہاں وہ نہیں پہنچ پائے، جلسہ نہیں کیا، وہاں پر بھی ان کا میسیج ضرور پہنچا ہے. 10 نکاتی ایجنڈے پر آپ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. سب سے پہلا سوال، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کی ڈیل ہو چکی ہے، میاں صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں میری ڈیل ہوگی اور میں تو جناب وزیر اعظم ہوں، 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنا ہوں. لیکن حالات اور کرائن بتا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آزاد امیدوار ہیں یا پی ٹی آئی کے جو امیدوار جیتیں گے ان کی مدد سے میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. دوسری طرف جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو بھی آزاد امیدوار جیتے گا وہ میرا ہی امیدوار ہوگا. تو ساری صورتحال کو دیکھ کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کل بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور ایف ایم ٹیم کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جی اور جو صورتحال ہے، جو سینیریو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ میرے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری کی بے انتہا محنتوں کا نتیجہ ہے جو کل انتخاب ہونے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ان کے علاوہ کوئی پارٹی الیکشن چاہ ہی نہیں رہی تھی. انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کی وقار کا تقاضا ہی یہ ہے کہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہو. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے چیف جسٹس کو سامنے کھڑے ہو کے کہا. بالکل ایسی. تو یہ انہوں نے تمام قوتوں کو بھی یہ وارننگ دی کہ الیکشن نہ ہوئے تو پھر دمادم مسکل اندر ہوگی. تو یہ کیونکہ جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہمارا خلائی مخلوق سے مقابلہ تھا. بالکل ٹھیک. اب خلائی مخلوق ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. یہ صرف خلائی مخلوق پہ جو ہے نا تکیہ رکھتے ہیں، جبکہ میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، میرا قائد بلاول بھٹو زرداری جو ہے، وہ صرف اور صرف عوام کے ساتھ جو ہے نا عوام پہ اعتماد کرتے ہیں. عوام کے سہارے پہ ہی جو ہے نا انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے. وہ ہم خلائی مخلوق یا اسٹیبلشمنٹ کی کسی کی بیساکھیوں پہ چڑھ کے آنا نہیں چاہتے. اگر عوام ساتھ نہیں ہے تو ہمیں حکومت 100 بار بھی ملے ہم لینے ہی نہیں چاہ رہے. عوام کے اگر عوام کا اعتماد حاصل ہو تو کیونکہ ہم صرف عوام کے لیے ہی
سب کچھ کرنا ہے. تو جو کل الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ تو جیسے پہلے کہا کہ یہ صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ الیکشن میں یہ دیکھیں کہ کمپین پاکستان پیپلز پارٹی صرف عوام پہ اعتماد ہے، اور عوام کو بھی یہ پتہ ہے کہ معاشی طور پہ اگر پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتی ہے تو وہ معاشی پلان صرف بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے پہلے یہ کہا کہ نشان بلہ چھن گیا تو یہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ ہمارے قائد کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا، بالکل، اور اور ہمارا نشان تلوار وہ چھین لیا گیا. لیکن ہم نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی، ہم کیونکہ ہمارا تکیہ، ہمارا ساتھ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے، ہمارا گراس روٹ لیول پہ ہم یقین رکھتے ہیں. ہم نے عوام کے تعاون سے تیر لے کے یہ تمام عالمی سامراج کا مقابلہ کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے عوام کو جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو لے لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کو لے لیں یا بلاول بھٹو زرداری کو، انشاءاللہ عوام کے مفادات، کچلے ہوئے طبقوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے صرف کام کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کیا. آئندہ بھی یہ صرف اور صرف عوام کے علاوہ ہم کسی اور کے سہارے نہ آتے ہیں، ہم عوام کے تعاون سے آتے ہیں، عوام کے لیے ہی سب کچھ کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر صاحب، بلاول بھٹو زرداری تو بڑے پر امید ہیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنا لے گی؟ دیکھیں، عوام تو پاکستان کے عوام تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. عوام سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس معاشی بحران سے نکلنا ہے تو پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار میں آنا پڑے گا. جیسا کہ پہلے بھی ایجنسیوں نے آصف علی زرداری سے کہہ دیا تھا کہ بلاول بھٹو کو سیکورٹی رسک ہے، اگر پنجاب میں کمپین کی تو سیکورٹی رسک ہے. تو وہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی شہید کر دیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کر دیا، تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو محفوظ کیا، ایک ہی بیٹا تھا. اب وہ تمام طبقوں کو پتہ چل گیا، اور ان جو حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، ان کی تمام اسٹیبلشمنٹ کی وہ ہیرا پھیریوں کو بھی بلاول نے سمجھنا شروع کر دیا. وہ میدان میں آ گئے ہیں، وہ بیان بھی صرف دلیری سے وہی بیان کر سکتے ہیں، اور تو ان کی ہیرا پھیریوں کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بلاول بھٹو عوام کے بھرپور تعاون سے، عوام اس کے ساتھ ہے، تو اللہ کے حکم سے وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو ہی بنے گا. اور یہ پاکستان جو معاشی طور پہ اتنا ڈوبا ہوا ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا وہی کریں گے انشاءاللہ. اچھا چور صاحب، پہلے 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نہ صرف پنجاب میں داخل ہوئے بلکہ لاہور سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، حلقہ 127 سے، این 127 سے. اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، مطلب بہت بڑے شہروں میں جلسے کیے ہیں. لاہور میں بہت بڑا جلسہ کیا انہوں نے اپنے حلقے میں، بلکہ 2 جلسے کیے. اسی طرح انہوں نے گجرانوالہ میں، خیر وہ تو انتخابی کمپین سے پہلے تھا جب گجرانوالہ تشریف لائے، سرگودا میں گئے ہیں، وہ چنیوٹ میں گئے، مختلف شہروں میں گئے ہیں پاکستان کے اور پنجاب کے بالخصوص. تو بلاول بھٹو زرداری اس دفعہ تو انہیں گلا نہیں ہے کہ مجھے پنجاب میں کام نہیں کرنے دیا گیا. ایک سوال تو یہ ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری کو گلا تو نہیں ہے کہ مجھے پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو پنجاب کی قیادت ہے اس نے تو لگتا ہے کہ یہ ٹھان رکھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ہم نے ابھرنے نہیں دینا. بالخصوص آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں گجرانوالہ میں، یہاں پیپلز پارٹی نے جو غیر منصفانہ ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے اور ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جن کو کچھ جانتا نہیں ہے، تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کو نہیں پتا کہ پنجاب میں کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ اس صورتحال سے اتنے لا علم ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ پنجاب میں کیا چل رہا ہے اور بالخصوص گجرانوالہ میں کیا ہوا ہے؟ ناسا یہ دیکھیے گا کہ فوراً یہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو حالات اتنے گمبھیر ہو چکے تھے، اتنے خراب ہو چکے تھے، اور سندھ تو تباہی کے دانے پہ، پاکستان پورا تباہی کے دانے پہ کھڑا تھا. اس وقت یہ بین الصوبائی راستے جو تھے تمام ٹرینوں کی پٹریاں کھیڑ دی گئیں.
تو اس وقت فوراً بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ ایک نعرہ ہی تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا, جس کو تمام پارٹیوں نے کہا کہ یہ نعرہ پاکستان کو بچا گیا ہے. وہ یہ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب بھی کمپین کی یا وہ تنظیم سازی کرتی تھی تو کبھی بھی آصف علی زرداری صاحب ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے. بالکل ایمرجنسی میں یہ پڑا, وہ نہیں جانتے تھے کہ پارٹی تنظیم سازی یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. اچھا, تنظیم سازی الگ ہے, اوپر کی سیاست الگ ہے, اس کے ایک الگ ہے, ٹیکٹیریے والے ایک الگ ہیں. بالکل. وہ لمحہ فکریہ یہ تھا کہ انہوں نے آ کے جو ٹیکٹیریے والے سکائی لیب آئے انہوں کو کہہ دیا تنظیمیں بنا لیں. انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ بنا لی. جب وہ دوسری پارٹیوں کے میں وہ تو مختلف وہ چباروں پہ بیٹھے ہوئے کبوتر نہیں ہوتے. بالکل. وہ تو کبھی اڑ کے ادھر چلے گئے, موسم کے مطابق انہوں نے اپنی پرواز کا رخ کرنا ہوتا ہے. تو وہ جب دوسری پارٹیوں میں جاتے تھے وہ تنظیم بھی پوری لے جاتے تھے. بالکل. ہمارے گجرانوالہ سے امتیاز صدر برائے صاحب ہیں, وہ یا آپ صدیق مہر کو کہہ لیجئے یا امتیاز صاحب تو بڑا, جب وہ گئے ہیں وہ اپنے ساتھ جو انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ بنائی ہوئی تھی اسے وہ لے گئے. گراس روٹ لیول پہ تو وہ گئے ہی نہیں ہے. تنظیم سازی کوئی گلی محلہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں پیپلز پارٹی کے ورکر نہ ہو, جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کے ساتھی نہ موجود ہوں. وہ ہر گلی محلے میں ہیں. اگر وہ تنظیم سازی صحیح ادھر جا کے تنظیم سازی کی جائے تو میرا خیال ہے 3 ماہ میں یہی کوئی ایسی بات کہ 3 ماہ میں وہ پورے شہر میں 10,000 گھروں میں فلیگ سرمنی ہو سکتی ہے. بالکل. تو یہ ایک سائنس ہے, اس کو ان کو تو نہیں پتا. وہ اگر وہ کیرا صاحب تھے یا دوسرے وہ ٹاک شو کے بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن تنظیم سازی کا تو نہیں ان کو پتا نا. تنظیم سازی ایک الگ سی سائنس ہے. جیسے جہانگیر بدر صاحب تھے, انہوں نے اپنی بھرپور جوانی کا کندن اس بازی میں ہار کے یہ چیزیں سیکھی ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے. تو وہ پورے اس بات کے سائنسدان تھے. تو اب ان کو نہیں پتا تھا, اس لیے یہ اب بلاول بھٹو زرداری وہ بخوبی جانتی ہیں. بہت لیٹ, ٹو مچ لیٹ تو ہوئے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ کنٹرول کر دیں گے. اگر 1 to 7 NA 1 to 7 کا بات کر رہی ہیں تو ایک نیا جو جذبہ ہے دیکھیں عوام کہہ رہی ہے. بالکل. وہ ادھر لاہور کے نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں جی ادھر بلاول جی گھبرا گئے ہیں, وہ دھاندلی کا شور مچا دیا. لیکن وہ اتنے پیار سے, ہم دھاندلی پہ کبھی یقین نہیں کرتے. دھاندلی بھی وہ کر رہے ہیں, شور بھی وہ مچا رہے ہیں. اگر فوٹیج بھی آ رہی ہیں تو انہی کی آ رہی ہیں. نہ ہم خرید و فروخت ہم کرنے والے ہیں نہیں, ہمیں عوام پہ مکمل اعتماد ہے. تو وہ لوگ شور بھی وہ اس لیے مچا رہے ہیں, ان کو پتا کہ ہم ہار چکے ہیں, وہ تو پہلے کی ہار چکے ہیں. تو انشاءاللہ کل کا سورج جو ہے وہ ایک نئے جو جذبے سے ابھرے گا. جمہوریت کی روشنی لے کے کل کا سورج انشاءاللہ طلوع ہوگا. تو اللہ کے حکم سے بڑی امید ہے کہ پاکستان کہ عوام کے لیے وہ قیادت آئے گی جو ان کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتی. چور صاحب, NA 127 بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. لاہور بھی میاں نواز شریف صاحب کا گھر ہے, ان کا قلعہ ہے, اور تخت لاہور پہ ان کا قبضہ ہے پچھلے 40 سال سے, 4 دہائیوں سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں 5 سال پلٹنے آئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل کی شام جو ہے وہ جب غروب ہوگا سورج تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کامیابی ہوگی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جب جیت جاتے ہیں تو وہ NA 27 اپنے پاس رکھیں گے, باقی نشستیں چھوڑیں گے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ یا یہ پنجاب سے ان کو جتنی محبت ہے, کیونکہ وہ پنجاب کے علاوہ تو ادھر اگر آپ سندھ میں چلے جائیں نا, جی تمام صوبوں کے پنجابی ایسے ہیں کہ ہر ایک کو برداشت کرتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں کرتا. بالکل. وہ واحد بھٹو خاندان ایسا ہے جو پنجاب کے علاوہ پنجابیوں کے علاوہ کوئی, اگر سندھ میں بھی پنجابیوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے نا تو وہ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پنجابی, سندھی, بلوچ, KPK والے یا خیبر پختون یا وہ آزاد کشمیر, یہ ان کے بغیر پاکستان ناممکن ہے. یہ سب کو ہم ایک برابری سمجھتے ہیں. اور میرے قائد نے 1 to 7 میں ادھر بلکہ پورے پاکستان میں یہ پیغام دیا ہے کہ جیسے پہلے قیادتیں ایک دوسرے کو
اتنا دور لے گئے تھے، اتنا دور لے گئے ہوئے ہیں کہ وہ قتل و غارت پہ بات چلی گئی ہوئی ہے. تو میرے قائد نے آگے بتایا کہ یہ سیاست ہے، کوئی جنگ تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ الیکشن ہے، کوئی جنگ نہیں ہے. تو ادھر اپنے خیالات کے ٹھیک ہے تمیری تنقید کریں، گالی نہ کسی کو دیں. سیاسی کارکن چاہے وہ طریقے انصاف کا ہے، وہ نون لیگ کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا، وہ جماعت اسلامی کا، وہ کسی بھی پارٹی کا کارکن ہے، وہ اس ملک کا ہے، وہ سب آپس میں بھائی بھائیوں کی طرح رہیں. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس کو دشمنی میں کنورٹ نہ کیا جائے. بڑے پیار محبت سے، کل کا الیکشن ہے، پیار محبت سے جو ووٹ جس کو مرضی ڈالیں، لیکن اخلاق کو جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھا جائے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے. بڑے اچھے جو بلاول بھٹو زرداری کے چاہے ووٹ جس کو مرضی دیا جائے، کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ آپ دیں، جس کی کارکردگی دیکھ لیں. کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت ایسی ہے جس کو تمام پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ ذوالفقار بھٹو ہوں، وہ محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، وہ بلاول بھٹو زرداری ہو، ان کے ہاتھ صرف کرپشن سے ہاتھ صرف ان کے صاف ہیں. آج دور میں کرپشن سے ہاتھ صاف ہونا یہ مشکل ہی ناممکن بات ہے. تو ان کے کرپشن سے پاک ہاتھ ہیں. چور صاحب، مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں، 49 سینیٹرز جو ہیں وہ مارچ میں ریٹائر ہو جائیں گے، ہماری 50% نشستیں خالی ہو جائیں گی. وہ جو سینیٹرز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ الیکٹورل کالج جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے 3 مارچ سے پہلے. تو 8 فروری کے انتخابات تو ناگزیر ہیں، یعنی کہ جو صبح ہونے جا رہے ہیں. اور چیف جسٹس صاحب پاکستان نے بھی کہا کہ یہ پتھر پہ لکھ رہے ہیں. لیکن آج پھر بلوچستان میں دھماکہ ہوا ہے. ہمارے جو مولانا فضل الرحمان گروپ کے جو وہاں کے صوبائی صدر بھی ہیں ان کے دفتر کے قریب، تو وہاں پہ بہت ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں 15، کوئی 20. تو انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ بلاول بھٹو زرداری اب سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان میں بر وقت انتخابات ہو جائیں. بہت سارا روپیہ خرچ ہو چکا ہے، تقریباً 60 ارب کے روپے جو ہیں وہ خرچ کر چکے ہیں الیکشن پہ. ملک کی جو صورتحال ہے انتہائی ناگفتہ بے ہے. مطلب ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اب بھی دے رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ صبح انتخابات ہوں. انتخابات کے نتیجے میں جو سب امپورٹنٹ کویسچن، اگر انتخابات کے نتیجے میں کوئی ایسی حکومت بنا دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ جو عوام میں غیر مقبول ہو، جیسے کہا جاتا ہے فلاں کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اسے تخت پہ بٹھا کے لائے گا. اگر ایسی حکومت بن جاتی ہے جس کو عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، عوام کے مینڈیٹ کو کل تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو کیا وہ حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گی؟ اور اگر 5 سال پورے نہیں کرے گی تو کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ دوبارہ انتخابات کروائے جائیں؟ جو ہم تو بحرانوں کا شکار ہیں اور سب سے بڑا معاشی بحران ہے. اور تیسری بات یہ کہ کیا جس طرح سے ہم نے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا یا دیوار میں دھنسا دیا ہے، اس کے بعد یہ جو ہماری فیڈریشن ہے اس پہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ یہ دیکھیں کہ ناسا یہ جو صورت سینیریو چل رہا ہے نا جی، عالمی سامراج تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ دنیا کے نقشے پہ یہ چھوٹا سا ملک ترقی کر سکے. بالکل ٹھیک. وہ آج ہی نہیں ہے، وہ شروع سے لگے ہوئے ہیں کہ آخری دن تک ان کی کوشش ہے کہ پاکستان میں افراتفری پھیلے، یہ ملک ترقی کی طرف نہ چل پڑے. جبکہ یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے کہ مارچ میں اگر ملک کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے تو پھر مارچ میں جا کے سینٹ کے الیکشن ہونے ضروری ہیں. وہ تب بھی ہو سکتے ہیں اگر فروری میں الیکشن ہوں. بالکل ٹھیک. یہ اس لیے یہ ملک کے بہترین مفاد کے لیے، یہ ادھر آنے والی نسلوں کے لیے، یہ پاکستان کے کچلے ہوئے مظلوم طبقوں کے مفاد کے لیے یہ سوچا گیا کہ الیکشن ہو، جس کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے شروع سے کوشش کی. اور ہماری نظریں ہیں ادھر، ہم آنے والے وقت کو میری قیادت دیکھ رہی ہے کہ ان کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا. وہ جو ہیرا پھیریاں کرتے ہیں وہ ہم نے ان کی ہیرا پھیریوں کو ہم سمجھتے بھی اچھی طرح ہے اور ہم نے ان کو روکنا بھی ہے. ہم جو یہ پینچر لگاتے ہیں نا کہ 40 پینچر کہا جاتا ہے کہ وہ لگاتے ہیں، جس نے 40 پینچر لگائے تھے اسے پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا. تو اب میں آپ کی بات، میں ابھی بات نہیں یہ کرنی چاہ رہا. بالکل ٹھیک. تو ہم یہ اس میں سمجھیے کہ ہم ان کی ہیرا پھیریوں کو سمجھتے ہیں. اگر انہوں نے یہ کوشش کی تو عوام کے اعتماد کے ساتھ، عوام کی طاقت کے ساتھ ہم ان کو انشاءاللہ کچل کے رکھ دیں گے. یہ ہیرا پھیری ان کی نہیں چلنے دیں گے. وہ کام ہوگا جو عوام کے بہترین مفاد میں ہوگا. چور صاحب، آخر میں آپ اپنے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پورے پاکستان کو جو میسج دینا چاہتے ہیں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ
اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو جو بھی پیغام دینا, پوری پاکستانی عوام کو جو پیغام دینا چاہیں؟ یہ جیسے میرے قائد نے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ انتخابات ہیں, کوئی جنگ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہم نے اپنے بہترین اخلاق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عوام کے بہترین مفاد میں یہ چلنا ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم سب بھائی بھائی ہیں, مل کے چاہے جس کو مرضی دیں, اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے مخالفت کی جائے, کسی کو گالی نہ دی جائے, تو ہم سب پاکستانی ہیں. جو لیڈر بہترین لیڈر اپنے کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو ووٹ دیے جائیں. اور جو کسی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ تو بہت ہوئے ہیں, ہمارے قائد کو بھی تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا. عالمی سامراج کے ایجنٹوں نے اپنے برونی آقاؤں کے اشارے پہ چلتے ہوئے تختہ دار پہ بھی چڑھایا. ہم نے سب کچھ برداشت کیا, اور وہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہے. ہم یہ نہیں چاہتے یہ سب کچھ ہو. ہم جب کہ میرے قائد نے کہا کہ میں وزیر اعظم بنتے ہی سب سے پہلے تمام سیاسی کارکنوں کو رہا کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں, ہم یہ کر کے دکھاتے ہیں. معیشت کی اگر بات کی تو جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو 100% تنخواہیں بڑھتی ہیں. معاشی طور پہ عوام کو بہت آگے لے کے جایا جاتا ہے, ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اور یہ جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری نے صرف بات تو نہیں کی, اور اگر دیکھیں آپ آصف علی زرداری کے ہی ٹینیور کو دیکھ لیں, 5 سالہ ٹینیور, کسی بھی سیاسی کارکن کو 5 سیکنڈ کے بھی حوالات نہیں دکھائی گئی, کسی کے اوپر FIR درج نہیں کی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور عوام کی طاقت سے صاف ستھری جمہوریت آئے تو وہ بہترین انتقام ہوتی ہے. تو بڑے کل کا دن سب نے بڑے پیار محبت سے جہاں سے مرضی پرچی بنائیں, اپنے اپنے قائدوں کو جا کے ووٹ پائیں, کسی کو گالی نہیں دینی, کوئی نفرت نہیں کرنی. پاکستان اس بات کا مطمئن نہیں ہو سکتا, اور پیار محبت سے سب مل کے سب ملیں گے تو اس ملک کو آگے جائے گا, تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا. بڑی مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ چودھری صاحب. محترم ناظرین, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب چودھری اشرف مجید صاحب کی گفتگو سنی. آخر میں بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ اپنی مرضی سے کاسٹ کریں, لیکن پاکستان میں جو اس وقت فضا چل رہی ہے کہ بد امنی پیدا کرنی ہے, کچھ ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ ملک جو ہے اس میں بد امنی ہو, اور جو پرامن انتقال اقتدار ہے وہ مرحلہ مکمل نہ ہو سکے. چودھری صاحب نے کہا کہ ہم نے اس سازش کو ناکام بنانا ہے. آپ نے کل ایسے کسی سازشی عنصر کا ہاتھ نہیں بٹانا, اس کے اشارے پر نہیں چلنا. آپ نے بڑی محبت کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے, ووٹ اپنی مرضی سے کاسٹ کرنا ہے, لیکن کسی کے جھانسے میں نہیں آنا. پاکستان کو غیر مستحکم نہیں ہونے دینا, جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا. کل کا دن ہے, انتخابات ہوں گے, پرامن ہوں گے, تو جو جمہوری پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا. سو کالڈ کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی دھاندلی بھی ہو, جو بھی ہو, لیکن آپ نے پرامن رہنا ہے, اپنی پارٹی کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے, لیکن پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.